ہم آپ کو ایک ایسے پراسرار سمندری علاقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں صدیوں سے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ اب وہ صرف کہانیاں ہیں یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ یہ سمندری علاقہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے لے کر پورٹو ریکو ریاست تک پھیلا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ علاقہ ایلین کا علاقہ ہے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دنیا کے دوسرے حصے میں جانے کا راستہ ہے جہاں سے دنیا کا دوسرا سرا شروع ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس ٹرائی اینگل کی طرف بحری جہاز چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا، اور صرف بحری جہاز ہی نہیں، کوئی اگر ہوائی جہاز بھی اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ بھی وہیں غرق ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ کی ایک ریاست سے ایک پلین نے اڑان بھری جس میں 2 لوگ سوار تھے۔ یہ ایک چھوٹا جہاز تھا جسے لوئس نامی پائلٹ ہینڈل کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ طیارہ آسمانی بلندی پر پہنچا تو اس کے سامنے کچھ بادل آ گئے۔ وہ بادل بہت سیاہ تھے اور پائلٹ کے پاس ان بادلوں کے اندر طیارہ لے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا پائلٹ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے طیارے کو انہی بادلوں میں گھسا دیا۔ وہ بادل اتنے گہرے تھے کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہ طیارہ انہی بادلوں میں چلتا رہا جہاں کچھ روشنی بھی موجود تھی، اور پھر طیارہ بہت بلندی پہ جا چکا تھا اور گہرے بادل آ گئے۔ اب اگلے بادل اتنے کالے سیاہ تھے کہ ان میں روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا، جسے دیکھ کر پائلٹ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ شاید آج وہ زندگی ہار جائے گا۔ اچانک ان بادلوں میں سے بجلی کے کرنٹ دکھائی دینے لگے، جس سے پائلٹ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی آسمانی بجلی نہیں ہے۔ پائلٹ کو ان کالے بادلوں سے دور کہیں روشنی کی کرن دکھائی دی۔ اس نے طیارے کو اس سائیڈ پہ ڈالا تاکہ وہ باہر نکل سکے، مگر اچانک ہی اس طیارے کے تمام پارٹس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ طیارے کے تمام پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن طیارہ پھر بھی اپنی رفتار سے اڑ رہا تھا جیسے اسے کسی مخلوق نے ہینڈل کیا ہو۔ کوئی آدھا گھنٹہ یہ سفر ایسے ہی جاری رہا، پھر اچانک وہ طیارہ روشنی میں آ گیا، اور روشنی میں آتے ہی اس کے تمام پارٹس کام کرنے لگے۔ پائلٹ کو اپنی لوکیشن بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پیچھے ریڈار بھی اس طیارے کی لوکیشن معلوم نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ جب طیارے سے باہر آیا تو وہ بہت خوفزدہ بھی تھا اور حیران بھی۔ اس نے فوراً ٹائم چیک کیا تو جہاں اسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں وہ سفر طے کرنا تھا، تو اس کا سفر صرف 45 منٹ میں طے ہو چکا تھا۔ اور جب اس نے فیول چیک کیا تو فیول بھی بہت ہی کم لگا تھا، اور اس بات نے اسے اور بھی زیادہ حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ پائلٹ نے فوراً تمام ماہرین سے کانٹیکٹ کیے اور ان کے سامنے اپنے حالات بیان کیے جو اس پہ گزری تھی، لیکن کوئی بھی اسے خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ تمام ماہرین کے الگ الگ بیان تھے، الگ الگ مشاہدے تھے۔ آخر لوئس نے اپنے اوپر گزرنے والے اس واقعے کی معلومات خود ہی پتہ کروائیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزر رہا تھا، اور اس کالے بادلوں میں اسے جو بجلی نظر آ رہی تھی وہ آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ الیکٹرک فاگ تھی۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ڈارک انرجی کی وجہ سے ہی لوئس نے اپنا سفر اتنی جلدی طے کر لیا۔ ڈارک انرجی ایسی انرجی ہے جو کہ وقت اور چیزوں میں خلل پیدا کر دیتی ہے۔ لوئس غلطی سے اسی میں چلا گیا تھا، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ وہ زندہ اور سلامت واپس آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈارک انرجی کا دباؤ اس علاقے پر زیادہ ہے، اس لیے ادھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں، مگر کوئی بھی ابھی تک اس بارے میں تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ لوئس کے علاوہ سینکڑوں غائب ہونے والے ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کا آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، مگر امریکہ اور ان کی افواج یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن حال ہی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے امریکی فوجیوں کی آنکھیں بھی کھول کے رکھ دی۔ اب یہ علاقہ امریکہ کے فوجیوں کے قبضے میں ہے اور یہاں پر سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ جب ان فوجیوں کے انٹرویو لیے گئے تو انہوں نے ایسے انکشاف کیے کہ دنیا کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ فوجیوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی اڑن تشتریاں بھی دیکھی ہیں اور ایسی مخلوق بھی، اور انہوں نے ویڈیو بھی بنائی جو بہت عرصہ نیٹ پر وائرل رہی۔ برمودا ٹرائی اینگل ایسا پراسرار راز ہے جسے آج تک امریکہ کی ہائی ٹیکنالوجی بھی پتہ نہیں کر سکی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہے۔